عالمی ادب کلاسی کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، یوجین راستیناک پیرس میں سرپرست خاتون مادام وبوسیاں کی رہائش گاہ پر۔ اسے ایک سرپرست خاتون کی تلاش تھی پیرس کی فیشنیبل سوسائٹی میں ترقی کرنے کے لیے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اسے ایک زر و مال والی سرپرست خاتون میسر آ جائے تو اس کے حالات بدل سکتے ہیں اور وہ پیرس کی فیشنیبل سوسائٹی کا حصہ بن سکتا ہے۔ یوجین راستیناک جب مادام وبوسیاں کے ہاں پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات مادام وبوسیاں سے ہوتی ہے۔ مادام وبوسیاں بھی اپنے محبوب کی ایک طرح سے دھوکے میں آئی ہوئی ہوتی ہے، اور ڈچز دلانجلے وہاں اس کی دوست ہے، اس کی مادام وبوسیاں کے گھر میں آمد ہوتی ہے، تو اس کی ملاقات یعنی یوجین راستیناک کی ملاقات ڈچز دلانجلے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور اس طرح یوجین، مادام وبوسیاں، ڈچز دلانجلے کا آپس میں مکالمہ بھی ہوتا ہے۔ پرتگالی رئیس پنٹو اور مادام وبوسیاں اور مادام دروشفید شادی کی صورتحال اور مادام وبوسیاں کے لیے خطرے کی گھنٹی کا بجنا، ڈچز دلانجلے اور پھر راستیناک کی مادام وبوسیاں کے ہاں ملاقات اور سرپرست کی تلاش کے سلسلے میں مکالمہ آگے بڑھتا ہے۔ یوجین نے کہا، مادام یہ تو قدرتی بات ہے کہ آدمی کو اس کا تجسس رہتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں دلکش کیوں معلوم ہوتی ہے۔ یوجین دل میں سوچ رہا تھا، میں بڑے چست فکرے کہہ رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں مادام درستوف کو خود موسیو وترائی کی شاگرد ہیں۔ ڈچیز بولی۔ طالب علم نے کہا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور اس لیے میں ان کی ملاقات میں مخل ہو کر بیوقوف بنا باہر گئے۔ اس کے خاندان سے، اس کے خاوند سے اچھی خاصی مفاہمت ہو گئی تھی اور بیوی کو بھی میری موجودگی شروع میں کچھ ناگوار نہ گزری تھی، یعنی اناستاسی کو۔ لیکن اچانک مجھے کیا سوجی کہ ایک شخص کا ذکر کر بیٹھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اس آدمی کو میں نے پچھلی سیڑھیوں کے راستے جاتے اور کاؤنٹس کا بوسہ لیتے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے یہ وہی شخص ہے جس کا نام موسیو گوریو تھا۔ جب وہ بورڈنگ ہاؤس میں آیا تھا تو وہ موسیو گوریو تھا، ود دا پیسج آف ٹائم وہ بڈھا گوریو ہو گیا، اور اسے بڈھا گوریو کہنے والوں میں پہل جس کا نام سر فہرست تھا یا جس نے اس کا نام بڈھا گوریو رکھا تھا اور بڈھا گوریو کے نام سے اسے شہرت دی تھی، وہ مادام وڈ کے تھی، بورڈنگ ہاؤس کی مالک۔ کون تھا وہ شخص؟ دونوں عورتیں جلدی سے ایک ساتھ بولی۔ ایک بڈھا ہے جو معمولی سے کرائے پر مجھ غریب طالب علم کی طرح ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہتا ہے، وہاں اس کا ہر ایک مذاق اڑاتا ہے اور ہم اسے بڈھا گوریو کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے جس کا بوجھ یوجین راستیناک دل میں لیے ہوئے تھا اور یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، اور اسی نیت سے وہ مادام درستوف کے گھر سے نکلا تھا کہ اب وہ اپنی عزیز مادام وبوسیاں کے ہاں پہنچے گا اور وہاں جا کر انہیں وہ سارا ماجرا کہہ سنائے گا۔ وائی کاؤنٹس بولی، تم ابھی محض بچے ہو۔ مادام درستوف شادی سے پہلے مادام وازل گوریو تھی۔ ڈچس نے لقمہ دیا۔ ایک سویوں کے سوداگر کی بیٹی، ایک حقیر سی عورت۔ جس دن وہ دربار میں پیش ہوئی اسی دن ایک نان بائی کی بیٹی بھی حاضر ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا کلارا؟ بادشاہ سلامت نے ہنسنا اور مذاق کرنا شروع کر دیا تھا اور لاطینی میں آٹے کے متعلق کوئی فقرہ چست کیا تھا۔ یہ اصل میں 1850 سے پہلے 1832، 33، 35 یہ وہ دورانیہ ہے جس دورانیے کی یہ کہانی ہے یا جس عہد کی فرانسیسی معاشرت کی کو اس میں ایکسپریس کیا گیا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جسے وہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی تھی وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا کرتی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ڈچز دلانجلے نے وائی کاؤنٹس مادام وبوسیاں سے کہا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک سبیوں کے سوداگر کی حقیر سی عورت جس دن وہ دربار میں پیش ہوئی تھی تو اسی دن ایک نان بائی کی بیٹی بھی حاضر ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے نا کلارا؟ یعنی ایک طرح سے
وہ اسے حقیر سی عورت کہہ رہے ہیں، اور وہ جو سوئیوں کا سوداگر ہے وہ بھی ان کے نزدیک کوئی بہت اہمیت کا حامل شخص نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ وائی کاؤنٹس مادام وبوسیا اور دلانجلے کے نزدیک. ڈچز دلانجلے، اچھا تو کیا وہ ان کا باپ ہے؟ طالب علم نے متوحش ہو کر پوچھا. یعنی جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ ایک بات کی تلاش میں ہو اور پھر اسے جو ہے اس کا کوئی سرا مل جائے، اس کا سراغ مل جائے، تو وہ پھر دوبارہ سے وہ سوال دہراتا ہے. اور یہاں بھی طالب علم نے وہی کیا کہ اس کے اندر ایک کیوریوسٹی تھی، ایک تجسس تھا. اس نے پوچھا کہ کیا وہ ان کا باپ ہے، یعنی موسیو گوریو ان کا باپ ہے، جسے بڈھا گوریو بورڈنگ ہاؤس میں کہا جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ڈچز دلانجلے اور مادام وبوسیا دونوں یہاں جو ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں. ہاں اور کیا، اس شخص کی 2 بیٹیاں ہیں جنہیں وہ دیوانہ وار چاہتا ہے، حالانکہ انہوں نے تو اسے تقریباً چھوڑ ہی دیا ہے، ڈچز نے بتایا. اب کیا ہے کہ وہ سوئیوں کا سوداگر تھا. انقلاب کے زمانے میں اس کے ہاتھ بہت پیسہ آیا. انقلاب سے مراد فرینچ ریولیوشن، انقلاب فرانس. جو دکان سوئیوں کے سوداگر کی تھی وہ انقلاب فرانس میں مارا گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ موسیو گوریو جو وہاں مزدور تھا اس نے وہ دکان خرید لی اور نتیجتاً وہ ایک مالدار شخص ہوتا چلا گیا. اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے اور بڑی رقم ان کو دیتا ہے جہیز کے طور پر. ہاں تو پھر اپنے لیے وہ بہت تھوڑی رقم رکھتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اسے اس کے داماد مجبور کر دیتے ہیں اور وہ مجبوری کے عالم میں سوئیوں کی تجارت کا کام چھوڑ دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی اور دکان فروخت کرنے کے بعد ایک بورڈنگ ہاؤس میں آ کر رہنا شروع کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اس کی بیوی جو ہے جس سے اسے بے انتہا محبت تھی وہ وفات پا چکی ہے، مر چکی ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر چکا ہے. اور داماد اصرار کر کے اس کا سب کچھ فروخت کروا دیتے ہیں اور بالآخر کار اسے بھی گھر سے نکال دیتے ہیں یا اسے نکلنا پڑ جاتا ہے، اسے ناپسند کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں جا کر رہنا شروع کر دیتا ہے. تو وائی کاؤنٹس نے کہا دوسری نے تو شاید کسی جرمن ساہوکار بیرن موسن جین سے شادی کی ہے. یعنی مطلب گوریو کی 2 بیٹیوں کا پتہ چلتا ہے. ایک بیٹی جو ہے وہ اناستاسی ہے جو شادی سے پہلے مادام وازل گوریو تھی، شادی کے بعد مادام درستوو کہلائی. اور ایک بیٹی جو ہے اس کی یعنی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کا نام ویلگین پتہ چلتا ہے ناول کے مطالعہ سے. اس کا نام ویلگین ہے، خاصے گورے رنگ کی ہے. اور یہ انکشاف جو ہے وہ بالزک کن کے ذریعے کرواتا ہے؟ بالزک ڈچز دلانجلے اور ایک اور کردار جو رشتے میں قانون کے طالب علم کی بہن ہے مادام وبوسیا، ان کے ذریعے جو ہے وہ راز کھولتا ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے، قارئین کو پتہ چلتا ہے کہ ویلغین اس کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے. اور اس کے نقشے کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے کردار کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے بیہیویئر کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خاصے گورے رنگ کی ہے. وائی کاؤنٹس مادام وبوسیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. اوپر میں ایک سائڈ باکس مستقل کرائے پر لے رکھا ہے. تھیٹر بھی بہت جاتی ہے، ہمیشہ بہت زور سے ہنستی ہے تاکہ دوسرے اس کی طرف دیکھیں، کیوں وہی ہے اس کی دوسری لڑکی. اب یہ پتہ چلتا ہے ہمیں جس کی کیوریوسٹی لے کر، جس کا تجسس لے کر یوجین راستیناک نکلا تھا، اب وہ راز، اب وہ بھید اس پر آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. یوجین راستیناک جس کیوریوسٹی کے تحت، جس تجسس کے تحت نکلا تھا، وہ تجسس اس کا آہستہ آہستہ پورا ہو رہا ہے. اسے حالات کا پتہ چل رہا ہے، بہت سارے
راز اس پر کھل رہے ہیں، بہت سارے انکشافات اس پر ہو رہے ہیں۔ یوجین ایک بار پھر مادام درستوف اناستاسی کے ہاں کے واقعہ کا ذکر چھیڑتا ہے۔ ڈچز دلانجلے کہتی ہے لیکن میرے خیال میں مادام درستوف تو خود موسیو وطرائی میکسم وطرائی کی شاگرد ہیں۔ اس ضمن میں یوجین اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ بڈھا گوریو مادام درستوف وائٹ کونٹس مادام وازل گوریو جو موسیو گوریو کی بڑی بیٹی تھی، اس کا طالب علم کو پتہ چلتا ہے۔ طالب علم متوحش ہو کر پوچھتا ہے اچھا تو کیا وہ ان کا باپ ہے؟ ڈچز دلانجلے ہاں بتاتی ہے، ہاں اور کیا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں جنہیں وہ دیوانہ وار چاہتا ہے، حالانکہ انہوں نے تو اسے چھوڑ ہی دیا ہے۔ یعنی اس کی بیٹیوں نے، موسیو گوریو کی بیٹیوں نے یا بڈھا گوریو کی بیٹیوں نے یعنی اناستاسی نے اور ویلغین نے اسے چھوڑ ہی دیا ہے۔ ڈچز دلانجلے یہ بتاتی ہے۔ اب کیا ہے کہ ڈچز دلانجلے کے بعد بائی کونٹس مادام وڈ کے جو ہے اس کی چھوٹی بیٹی کے ناک نقشے اور حلیے اور کردار کے اور رویے کے بارے میں بتاتی ہے۔ ڈچز مسکرائی اور بولی ہاں وہی ہے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں اتنی دلچسپی لیتی ہو؟ کوئی درستوف کی طرح ان کے پیچھے ہوش و حواس گنوا بیٹھا ہو تو ان آٹا بیچنے والیوں کی طرف توجہ کرے، مگر وہ گھاٹے میں رہیں گے کیونکہ وہ آج کل موسیو وطرائی کے ہاتھ پڑ گئی ہے، وہ اسے تباہ کر کے دم لے گا۔ اب کیا ہے کہ ہمیں موسیو وطرائی کا بھی پتہ چلتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سوئیوں کی یا آٹے کے تاجر کی بیٹیاں ہیں، اور یہ تاجر کی جو بیٹیاں ہیں اس کو ایک لحاظ سے ڈچز دلانجلے حقارت کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتی ہے، تو انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا ہے، یوجین نے دہرایا۔ اب کیا ہے کہ یوجین کے ہاں کیریوسٹی جو ہے سوالات کی وہ ان کی تشفی چاہتا ہے۔ وائی کونٹس بولی ہاں انہوں نے اپنے باپ سے قطع تعلق کر لیا ہے، تعلق توڑ لیا ہے، جو ایسا شفیق اور نیک باپ ہے کہ سنا ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو مستقبل سنوارنے کی خاطر 5-6 لاکھ فرانک کی رقم جہیز میں دے کر اچھی جگہوں پر شادی کی اور اپنے لیے صرف 8-10 ہزار سالانہ رکھے، کیونکہ اس بیچارے کا خیال تھا کہ بیٹیاں آخر بیٹیاں ہی رہیں گی، ان کی بدولت میری نئی زندگی شروع ہوگی اور اس طرح میرے پاس وقت گزارنے کے لیے 2 گھر ہو جائیں گے جہاں میری قدر و منزلت ہوگی۔ لیکن 2 سال کے قلیل عرصے میں ہی اس کے دامادوں نے اسے اس طرح نکال باہر کیا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ بورڈنگ ہاؤس کے اندر یوجین راستیناک کو موسیو دوترا نے جو معلومات فراہم کی تھی، اب وہ ان معلومات کو لے کر ایک نئی جستجو کے سفر پر چل پڑتا ہے۔ وہ حقائق کے بارے میں، سچائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر اناستاسی کا کیا رشتہ ہے اس گوریو کے ساتھ اور ویلغین کا کیا رشتہ ہے اس گوریو کے ساتھ۔ وہ یہ حقیقت جاننے کی تلاش میں چل پڑتا ہے اور پہلے تو وہ اناستاسی کے گھر میں جاتا ہے اور اناستاسی کے ہاں عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ طے کر لیتا ہے کہ چونکہ میں گھر سے نکلا ہوں لہٰذا میں اب اپنی رشتے کی عزیز سا مادام وبوسیاں کے ہاں بھی جاؤں گا، لہٰذا نتیجتاً وہ مادام وبوسیاں کے ہاں جاتا ہے۔ وائی کونٹس مادام وبوسیاں کے پاس جب پہنچتا ہے تو بہت ساری معلومات اسے ملتی ہیں۔ وائی کونٹس مادام وبوسیاں نے کہا دوسری نے تو شاید کسی جرمن ساہوکار بیرن لوسن جین سے شادی کی ہے، اس لڑکی کا نام ویلغین ہے، خاصے گورے رنگ کی ہے، اوپر میں ایک سائیڈ باکس کرائے پر لے رکھا ہے، تھیٹر بھی بہت جاتی ہے، ہمیشہ بہت زور سے ہنستی ہے تاکہ دوسرے اس کی طرف دیکھیں۔ کیوں؟ وہی ہے اس کی دوسری لڑکی۔ ڈچز دلانجلے مسکرائی اور بولی ہاں وہی ہے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں اتنی دلچسپی لیتی ہو؟ کوئی درستوں کی طرح ان کے پیچھے ہوش و حواس گوا بیٹھا ہو تو ان آٹا بیچنے والیوں کی طرف توجہ کرے، مگر وہ گھاٹے میں رہے گا کیونکہ وہ آج کل موسیو وطرائی کے ہاتھ پڑ گئی ہے، وہ اسے تباہ کر کے دم لے گا۔ اب کون موسیو وطرائی کے ہاتھ پڑ گئی ہے؟ اس کی بڑی بیٹی
یعنی مادام درستوو، جس کی شادی تو درستوو سے ہوئی ہے لیکن وہ محبت میکسم بوترائی سے کرتی ہے جو جرمن ساہوکار ہے. اور آگے چل کر ناول میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسا کردار ہے جو جواری ہے، جوئے باز ہے، اور وہ ہے کہ وہ اپنی ساری دولت اسی پر لٹائی جا رہی ہے اور باپ سے جو ہے وہ چیزیں لے لے کر، باپ اس کا جو ہے وہ اتنی اس سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی بچی کھچی، اپنی باقی ماندہ دولت بھی، اپنی باقی ماندہ اشیاء بھی اس پر لٹائے جا رہا ہے. وائکوٹس بولی ہاں انہوں نے اپنے باپ سے قطع تعلق کر لیا ہے، جو ایسا شفیق اور نیک باپ ہے کہ سنا ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کا مستقبل سنوارنے کی خاطر 5-6 لاکھ فرانک کی رقم جہیز میں دے کر اچھی جگہ پر شادی کی اور اپنے لیے صرف 8-10 ہزار سالانہ رکھے، کیونکہ اس بیچارے کا خیال تھا کہ بیٹیاں آخر بیٹیاں ہی رہیں گی، ان کی بدولت میری نئی زندگی شروع ہوگی. اب کیا ہے کہ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ میری جب بڑھاپے کی زندگی شروع ہوگی، بڑھاپے کا وقت آئے گا میری زندگی میں، موڑ آئے گا، مقام آئے گا، تو میری بیٹیاں جو ہیں وہ میری خدمت کریں گی. اس جذبے کے تحت اس نے اپنی بیٹیوں سے دیوانہ وار محبت کی اور اپنی ساری جمع پونجی ان پر لٹا دی، اور اس طرح میرے پاس وقت گزارنے کے لیے 2 گھر ہو جائیں گے جہاں میری قدر و منزلت ہوگی. اس نے تو یہ سوچا تھا کہ میری قدر ہوگی، میری تعظیم ہوگی، میری تکریم ہوگی، لیکن کیا ہوا کہ یہ سب کچھ الٹ ہوا. لیکن 2 سال کے قلیل عرصے میں ہی اس کے دامادوں نے اسے اس طرح نکال باہر کیا جیسے کوئی اچھوت ہو، یعنی مطلب جو ہے ایک بالکل کم تر چیز سمجھ کر جو ہے اس کو اس کے دامادوں نے نکال دیا. یوجین کی آنکھوں میں آنسو امد آئے. ظاہرہ نوجوان تھا، جذباتی تھا، اور اس غم ناک کہانی کو جنوب سے آیا ہوا پیرس میں ایک قانون کا طالب علم تھا، اور اس کی آنکھوں میں ظاہرہ جذباتیت کی وجہ سے آنسو امد آئے. اپنے خاندان سے محبت کے پاک اور مقدس اثر کا مشاہدہ اس نے حال ہی میں کیا تھا. نوجوان کے سے عقائد کا جادو ابھی اس پر قائم تھا. پیرس کی تہذیب کے میدان میں جنگ میں ابھی اس کا پہلا ہی قدم تھا یا پہلا ہی دن تھا. اب کیا ہے، اس نے اپنی محبت کا واسطے دے کر اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے پیسے منگوائے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی پھپھی، اس کے گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے جو ہے وہ جذبات کی رو میں بہہ گیا، اور پیرس میں جو ہے وہ ابھی نیا نیا آیا تھا، اور نوجوان کے عقائد پر جو ہے ابھی پیرس کی زندگی نے اثر کیا ہی تھا. پیرس کی تہذیب کے میدان میں جنگ میں ابھی اس کا پہلا ہی دن تھا. سچے جذبات ایسے اثر انگیز ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تینوں خاموش سے ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہے. پھر ڈچیس بولی، یعنی سچائی جو ہے، ایک کرم ناکی جو ہے، زندگی کے علم ناکی جو ہے، یہ کسی ایک موسیو گوریو یا بڈھے گوریو کی کہانی نہیں ہے. یہ مغرب کی معاشرت میں فیملی سٹرکچر کا ٹوٹنا، فیملی کے نظام کا ٹوٹنا، اور اس فیملی کے نظام کے ٹوٹنے کے بعد جو سینس آف پوزیشن کا ڈیولپ ہو جانا، اور مادیت کی دوڑ دھوپ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا جو للک تھی، لوب تھا، لالچ تھا، جو سلسلہ تھا، ظاہر ہے کہ مغرب کی زندگی میں بالزک کے دور میں بھی تھا، اور ظاہر ہے اب بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ یوجین کی آنکھوں میں جذباتیت کی وجہ سے آنسو امد آئے. بے شک یہ بہت ہی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، مگر ایسی باتیں روز دیکھنے میں آتی ہیں. یعنی یہ رویے کو ڈپکٹ کیا ہے، بلکہ ایکسپریس کیا ہے فرانس یا پیرس کے رویے کو، اور یہ معاشرتی رویہ ہے، یہ معاشرتی چلن ہے، یہ معاشرتی صورتحال ہے جس کو ایک کردار کے ذریعے دکھایا ہے، لیکن یہ کوئی ایک مدعا گوریو تھوڑی تھا. اور پھر اس کی وجہ بھی تو ہے. تم ہی بتاؤ بہن، تم نے کبھی داماد کے رشتے پر بھی غور کیا ہے؟ کیا غور کیا ہے؟ داماد وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے ہم ایک ننھی بچی کی پرورش کرتے ہیں، 1000 جان سے اس پر فدا ہوتے ہیں. وہ 17 سال تک خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا بنی رہتی ہے، لیکن ایک دن وہی جان کا وبال بن جاتی ہے. اب کیا ہے کہ یہاں وہ ایک زندگی کی علم ناکی کو بے نقاب کرتا ہے کہ ایک ننھی بچی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس کو ایک گھر والے پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، اور پھر مغرب میں داماد جو ہے وہ اس بچی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے. یہ پوری جو ہے ایک علم ناکی
ہے, ایک ٹریجڈی ہے, اور جس کے بارے میں ڈچز دلانجلے بات کر رہی ہے مادام وبوسیاں کے ساتھ. جب یہ شخص اسے ہم سے جدا کر لیتا ہے تو اس معصوم کی محبت کو محض اپنے لیے وقف کر کے سارے پرانے رشتے بھلا دیتا ہے. یعنی داماد کیا کرتا ہے, چنانچہ کل تک جو ہماری بیٹیاں تھیں پھر اچھی خاصی دشمن بن جاتی ہیں. اس قسم کے ناٹک ہم ہر روز دیکھ سکتے ہیں. کہیں کوئی بہو اپنے خسر سے نہایت بے ادبی سے پیش آتی ہے جس نے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا. کہیں کوئی داماد اپنی ساس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ آج کل کی سوسائٹی میں کوئی ڈرامائی واقعات ہی نہیں ہوتے, لیکن یہ داماد والا ناٹک تو بہت ہی مکروہ قسم کا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کی شادیوں کا تو خیر ذکر ہی کیا, وہ تو ایک مستقل مذاق بن کر رہ گئی ہیں. میں بخوبی سمجھ سکتی ہوں کہ اس سوئیوں کے تاجر کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ یہ فوریو, اس کا نام گوریو ہے مادام, اب یہ ہے وہ المناکی, اب یہ ہے وہ رشتوں کی توڑ پھوڑ مغرب کے اندر. اچھا, ایک سطح پر تو یہ مغرب کے اندر ہے, اگر ہم اس کو آفاقی سطح پر دیکھیں تو یہ المیہ دنیا کے ہر خطے کا ہے. یعنی رشتوں کے درمیان پیچیدگیاں ہوتی ہیں, رشتوں کے درمیان جو ہے وہ سلجھاؤ پیدا کرنا اور الجھاوے ہوتے ہیں اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا کا, اس لحاظ سے بالزک جو ہے وہ آفاقی اقدار کا حامل افسانہ نگار اور ناول نگار ہے, یا مجموعی طور پر ہم اسے آفاقی نوعیت کا حامل فکشن نگار کہہ سکتے ہیں. اور وہ زندگی کی سچائیوں کو فنی پیرائے میں اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے, ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہاں, تو یہ موریو انقلاب کے زمانے میں اپنے محلے کا صدر تھا, اسے آنے والے قحط کا اندازہ ہو چکا تھا. چنانچہ اس زمانے میں اس نے قیمت سے 10 گنا زیادہ دام سے آٹا بیچ کر یہ دولت پیدا کی. یعنی اب کیا ہے کہ ماضی میں اس نے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, اور ایک طرح سے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ جو اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے فطرت اسے ضرور انتقام لیتی ہے, یا اس کے ساتھ سماج کے اندر برا جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے. اس کے پاس آٹے کا بہت بڑا ذخیرہ تھا. میری دادی کے منشی نے اس کے ہاتھ منو آٹا بیچا تھا. اس نوریو نے, جیسا کہ اس قسم کے لوگوں کا دستور ہے, رفاہ عامہ کی کمیٹی کے ساتھ مل کر خوب لوٹ بچائی. یعنی کب, یہ جو انقلاب فرانس کے زمانے کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ منشی نے میری دادی سے کہا تھا کہ آپ اپنے مکان میں حفاظت سے رہ سکتی ہیں کیونکہ غلے کا ذخیرہ قومی خدمت کی صنعت کا حکم رکھتا ہے. ہاں, تو یہ موریو جو گنڈوں کو اناج بیچتا تھا, اس پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی, یعنی وہ اپنی بیٹیوں پر دیوانہ تھا, اور پیسے کے زور سے اس نے ان کے بڑے بڑے لوگوں سے رشتے طے کیے. بڑی کی درسٹر سے شادی کی اور دوسری کا بیرن نوسنجین سے بیاہ کیا جو بڑا امیر ساہوکار ہے اور آج کل شاہ پرست بنتا ہے. جب تک بوناپارٹ کی حکومت رہی دونوں دامادوں کو اس انقلابی بڈھے کا گھر میں رہنا ناگوار گزرتا تھا, لیکن جب بادشاہت پھر سے قائم ہوئی تو بات تھی اور ہو گئی. یہ شخص درست اور ساہوکار دونوں کی راہ میں کانٹا بن گیا. شاید بیٹیوں کو باپ سے اب بھی لگاؤ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اپنی دونوں چپڑی رہے, باپ بھی خوش رہے اور شوہر بھی. وہ کسی نہ کسی بہانے باپ سے ملتی رہی اور یہ ظاہر کرتی رہی کہ ہمیں اس سے محبت ہے. کوئی اور ملاقات ہی نہ ہوتا تو باپ سے ہی مل لیتی. وہ کہا کرتی, ابا فلاں وقت آئے گا, میں وقت اچھا رہے گا, کوئی اور نہیں ہوگا, غرض کوئی ایسی ہی بات بنا دیتی. اچھا, یہ وہ پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح سے اس کے باپ نے, یعنی ایک جگہ جو ہے اسے گوریو بتایا ہے, ایک جگہ جو ہے وہ تنزن نوریو کہا ہے, ایک جگہ تنزن جو ہے وہ فوریو کہا ہے, ایک جگہ تنزن نوریو کہا ہے. تو اس کا یعنی کردار ہی ایسا دکھایا ہے کہ جب وہ اپنے عروج پر تھا تو اس نے لوگوں کے ساتھ انقلاب کے زمانے میں جو ہے بہت برا سلوک کیا تھا. اور یہاں جو ہے وہ کرداروں کی زبانی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے برے کرداروں کے ساتھ جو ہے ان دا اینڈ جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا, جو کسی کا برا کرتا ہے اس کا مطلب کیسے اچھا ہو سکتا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. لیکن میرا خیال ہے بہن کے سچی محبت اندھی نہیں ہوتی, نظر بھی رکھتی ہے اور عقل بھی. یعنی مطلب ایک لحاظ سے یہ جو گوریو ہے, نوریو ہے, فوریو ہے, جیسے تنزن نوریو فوریو,
वगैरह वगैरह कहा गया है, असल में ये अक्ल नहीं रखता था। बेचारे बुढ़े का दिल ऐसे सलूक पर रोता होगा, उनका ये रवैया बुढ़े से पोशीदा न रह सका, उसने महसूस कर लिया। कहो हाँ कि और उनके खामंदों की मोहब्बत में हायल होता है और उसकी बेटियों को अपने बाप पर शर्म आती है। अब अपने आप को कुर्बान कर देने के सिवा चारा न था। आखिर बाप था, उसने यही किया। वो उनके घर से चला आया। जब वो अपनी लड़कियों को खुश देखता तो कहता कि मैंने अच्छा ही किया। बाप और बेटियां दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक थे। यानी मतलब जो है वो सब कुछ जो है वो छोड़कर बोर्डिंग हाउस में चला गया और सब कुछ उनको दे दिया। और लोगों का मानना ये था कि ये जो कुछ उसके साथ हुआ है इसमें उसका बराबर का दोष था। इस किस्म की बातें हर जगह देखने में आती हैं। अपनी बेटियों के दीवान खाने में बुड्ढे की हैसियत एक बदनुमा दाग से ज्यादा क्या होती। उसे खुद कोफ्त होती और वो उस जिंदगी से उकता जाता। जो वाकया इस बुड्ढे को अपनी बेटियों के सबब पेश आया, यही कुछ पेरिस की खूबसूरत तरीन औरत को अपने महबूब के साथ पेश आ सकता है। यानी ये पेरिस का अलमिया है, ये किसी एक गोरियों का अलमिया नहीं है, क्योंकि उसकी मोहब्बत की ज्यादती मर्द को भाग जाने पर मजबूर कर सकती है और उसे छुटकारा पाने की खातिर उसे किसी जलील से जलील हरकत से भी एहतराज नहीं होता। हमारे साथ जज्बात कुछ इस किस्म के होते हैं, यानी इंसानों के साथ हमारा दिल एक खजाने की सी हैसियत रखता है। अगर इसकी दौलत एकदम खर्च कर दी जाए तो तबाही यकीनी है। हमें बेशर्मी की हद तक अपने एहसासात का मुजाहिरा करने वाले शख्स से भी उसी कदर नफरत हो जाती है जितनी किसी कंगाल आदमी से हुआ करती है। उस बाप ने भी अपना सब कुछ लुटा दिया था। यानी गोरियों की बात है, और गोरियों जैसे कई ऐसे किरदार थे जो इनकलाब फ्रांस के दिनों में माल लूट कर खसूट कर अमीर हुए और बाद में उनका अंजाम बुरा हुआ। 20 साल के अरसे में इसने अपनी मेहनत, शफकत और दौलत सब ही को भेंट चढ़ा दिया, और जब उसके पास कुछ भी न रहा तो उसकी बेटियों ने उसे छोड़ दिया जैसे आम चूस के फेंक देते हैं। यह है बाल्ज़क का मुशाहिदा, यह है बाल्ज़क की बारीक बीनी। यह दुनिया बड़ी जलील है। वाइकोंटस ने अपनी शाल की झालर से खेलते हुए नजरें नीची करके कहा, यानी मादाम वबूसेआ ने कहा। कहानी सुनाते हुए मादाम दलांजले ने उस पर चोट की थी, उसे बुरी तरह खल रही थी। डचेस बोली, जलील नहीं है, ये तो बस अपने तौर पर चली जा रही है। अगर मैं दुनिया के बारे में ऐसी बातें करती हूं तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि मैं दुनिया के फरेब में कभी नहीं आई। यानी दुनिया जो है, लोग जो है वो फरेब देते हैं, और जो उसके फरेब में नहीं आता वो इंसान जो है वो समझदार है, फहम रखने वाला है। मेरी राय भी कुछ तुमसे मिलती जुलती है। दुनिया बड़ी गंदी जगह है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसे बुलंद ही रहे। अब ये है कि एक तरह से ये सूफियाना अंदाज़े फिक्र है कि जो दुनिया से बेनियाज लोग होते हैं वो दुनिया को ठोकर मारते हैं, और जो दुनिया को ठोकर मारते हैं दुनिया फिर उनको जलील और रुसवा नहीं कर पाती। ये कहते हुए डचीज ने वाइकोंटस का हाथ दबाया। वो उठ खड़ी हुई और मादाम वबूसेआ की पेशानी छूकर बोली, प्यारी बहन, तुम इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर ऐसी सुर्खी नहीं देखी जैसी आज है। रास्तीना को उसने शख्सी तौर पर सलाम किया और रुखसत हो गई। कौन रुखसत हो गई? डचीज दलांजले रुखसत हो गई, और सरसरी तौर पर जो है उसने सलाम किया है रास्तीनाक को भी। यूजीन की आंखों में रात के वक्त गोरियों का चांदी के बर्तन कुचलने का मंजर फिर गया, और वो बोला। अब जाहिर है कि वो जब दो परिंदे बने हुए थे एक बर्तन पर, जो पहली एनिवर्सरी पर उसकी बीवी ने, यानी गोरियों की बीवी ने उसे तोहफे में दिया था, 1 साल शादी का मुकम्मल होने पर बर्तन, जिस पर 2 परिंदे प्यार करते हुए चोंचों में चोंचे डाले हुए बने थे, जिस बर्तन से गोरियों को बहुत मोहब्बत थी। एक रात गोरियों ने उसे तोड़ा था और तोड़कर उसको जो है वो बेचा था, और जब वो तोड़ रहा था और उसकी आंखों में जो है वो आहुजारी और के आंसू थे, उन आंसुओं को जो है वो बहते हुए देखा था यूजीन रास्तीनाक ने। तो यूजीन रास्तीनाक की आंखों के सामने वो मंजर फिर गया। बुड्ढा गोरियों भी कमाल का इंसान है। मादाम वबूसेआ ने सुना ही नहीं, वो अपने ही ख्यालात में खोई हुई थी। चंद लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए। जाहिर है कि मादाम वबूसेआ जो है इस दुख में है कि पंटू जो है वो द्रोस्फेद से शादी करने वाला है। बेचारा तालिब इल्म अजब मखमसे में था कि न ठहरते बन पड़ता था, बोलने की जरूरत होती थी। आखिर वाइकोंटस ने सकूत तोड़ा। दुनिया वाकई जलील और कमीनी है। आदमी पर जो ही कोई मुसीबत पड़ती है, कोई ना कोई दोस्त ही आखिर खबर सुनाता है और अपनी बातों से कलेजे पर छुरी चलाता है। फिर ये भी
توقع کرتا ہے کہ چھری کی چمک دمک پسند بھی آئے گی. تان و تشنی کا سلسلہ بھی سے شروع ہو گیا, لیکن میں سب کا مقابلہ کروں گی. اس نے اپنی حیثیت کے پورے احساس کے ساتھ ساتھ پلٹ گیا. اس کی مغرور آنکھوں میں بجلیاں کون رہی تھی. اب کیا ہے کہ مادام وبوسے ہاں اپنے دکھ سے مقابلہ کرنے کی ایک حکمت عملی بنا رہی ہے. یعنی پنٹو جو ہے, جو پرتگال کا رئیس ہے اور جس سے وہ محبت کرتی ہے, اب وہ جو ہے وہ دوسری ایک لڑکی سے جو ہے وہ شادی کرنے کی تیاری کر رہا ہے, لیکن مادام وبوسے اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی نظر یوجین پر پڑی تو بولی, اچھا ابھی تم یہی ہو؟ جی. وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا. ظاہر ہے کہ وہ اپنے دکھ میں مبتلا تھی, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے شہروں میں ہر انسان جو ہے اس کے اپنی اپنی نوعیت کے دکھ ہیں, اور یہاں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ بھی اپنی نوعیت کے ایک دکھ میں کرب میں مبتلا تھی مادام وبوسے ہاں. اچھا تو مشیو راستیناک, اس دنیا سے ویسا ہی برتاؤ کرو جس کی یہ مستحق ہے. اب کیا ہے کہ وہ راستیناک کو ایک طرح سے سرپرست کے طور پر کچھ باتیں جو ہے حکمت کی, دانائی کی, اپنے تجربے کی بتاتی ہے. تم کامیابی چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی. تم نسوانی بدعنوانیوں کی گہرائیوں تک کو جان لو گے اور مردوں کی قابل نصرت خود آرائیوں کی تہ تک پہنچ جاؤ گے. گو میں نے دنیا کا بخوبی مطالعہ کیا ہے, پھر بھی چند ایک باتیں میرے علم سے باہر تھیں, لیکن اب میں سب کچھ جان گئی ہوں. اس دنیا کے ساتھ تم جتنی سرد مہری سے پیش آؤ اسی قدر ترقی کرو گے. یعنی جذباتیت کو چھپانا ضروری ہے, اور دنیا کے ساتھ سرد مہری سے آپ نے برتاؤ کرنا ہے. بے رحمی سے کام لو تو سب تم سے خوف کھائیں گے. مردوں اور عورتوں کو ایسے سمجھو جیسے بھاڑے کے ٹٹو ہوں. یعنی مردوں اور عورتوں کو اس کا کہنا یہ ہے کہ انسان مت سمجھو جنہیں ہر منزل پر تکان سے چھوڑ کر دوسرا بدلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے. اب یہ اصل میں مادیت ہے, میٹیریلسٹک اپروچ ہے, جو مغرب کی زندگی کی میٹیریلسٹک اپروچ ہے. یعنی دوسرے انسانوں کو سیڑھی کے پائیدان کی طرح جو ہے وہ استعمال کرو, اور ایک پائیدان پر جو ہے وہ آپ کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں. یعنی ایک پائیدان کو استعمال کرو پھر دوسرے پائیدان پر پیر رکھ لو. یہ مغرب کی میٹیریلسٹک لائف کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور مادام وبوسے یہاں ایک سرپرست کے طور پر اسے جو سبق دے رہی ہے, جو اسے دانائی و حکمت کی باتیں بتا رہی ہے, وہ یہی کہہ رہی ہے تمہیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہوگی جب تک کہ تمہیں کسی عورت کی سرپرستی حاصل نہ ہو جائے. یعنی مغرب کی دنیا میں وہ عورت جوان, نمیر اور فیشنیبل ہونی چاہیے, لیکن اگر تمہیں اس سے حقیقی لگاؤ ہو تو اس کا اظہار نہ کرو. اب یہ کیا ہے, یہ عورت کی نفسیات کو بالزک نے محبت کے عالم نے جس انداز سے ایکسپریس کیا ہے, یہ ایک بالکل عدیم النظیر انداز ہے. وہ عورت جوان, امیر اور فیشنیبل ہونی چاہیے, لیکن اگر تمہیں اسے حقیقی لگاؤ ہو تو اس کا اظہار نہ کرو. یعنی اپنی محبت کو چھپا کر رکھنا ہے, اس کا اظہار نہیں کرنا. اسے خزانے کی طرح ایسے چھپاؤ, یعنی محبت کو, کہ کسی کو شبہ تک نہ ہونے پائے, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تب تم ظالم نہیں رہو گے. یعنی اگر کسی سے تمہیں محبت ہو بھی جاتی ہے تو اس محبت کا اظہار نہیں کرنا. اگر اس محبت کا اظہار کر دو گے تو یہ دنیا تمہیں رسوا کر دے گی, بلکہ مظلوم بن کر رہ جاؤ گے. لہذا اگر تم کبھی محبت میں گرفتار ہو تو اسے راز ہی میں رکھنا. اس کو ظاہر کرنے سے پہلے اس شخص کو اچھی طرح سمجھ لو جس کے سامنے تم اپنا دل کھول کر رکھ رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ مادام وبوسے کا کہنا یہ ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو جائے اس سے کبھی محبت کا اظہار مت کرنا. جو محبت ابھی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی اس کی حفاظت کے لیے اس دنیا پر بھروسہ کرنا قطعی چھوڑ دو. اب یہ دیکھو کہ دونوں بیٹیوں کا باپ کو اس طرح چھوڑ دینا اور یہ خواہش کرنا کہ وہ مر جائے تو اچھا ہو, بہت ہی گندی بات ہے. اب کیا ہے کہ یہ بڈھا گوریوں کی طرف کہانی کو ٹرن لے کر جو ہے وہ ناول نگار چلا جاتا ہے کہ اس کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے باپ نے جو ہے وہ کس قدر ان کا خیال رکھا ہے. لیکن یہ بیٹیاں ہیں کہ یہ اپنے باپ کو جو ہے وہ اب یہ اس خواہش میں ہے کہ اس کا باپ جو ہے مر جائے تو ہی ان کی جان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے. تو اب مادام درستو یا معاشرے کا عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ایک بری بات ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک بری بات ہے. لیکن اس سے بھی گندی چیز یہ ہے کہ دونوں بہنوں میں سخت رقابت چلتی ہے.
یعنی ایک دوسرے کی رقیب ہیں, ایک دوسرے کی کے ساتھ دشمنی تک اتر آتی ہیں. درستوف شریف خاندان کا ہے, اس لیے اس کی بیوی فیشنیبل سوسائٹی میں پسندیدہ نظروں سے دیکھی جاتی ہے, اسے دربار میں پیش ہونے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے. لیکن اس کی خوبصورت بہن مادام ولغین نوسنجین ایک دولت مند آدمی کی بیوی ہونے کے باوجود حسد اور رشک سے مری جاتی ہے. وہ اور اس کی بہن ایک دوسرے سے میلوں دور ہو گئی ہیں. بہنوں کی سی کوئی بات ان میں باقی نہیں رہی. جس طرح انہوں نے باپ کو الگ کر دیا ہے, اسی طرح وہ ایک دوسرے سے بھی چھٹ چکی ہیں. یعنی ان کے درمیان جو بہنوں کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے, وہ رشتہ بھی سفید ہو چکا ہے, یعنی خون سفید ہو چکا ہے, اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ چھٹ چکی ہیں. لہذا اگر مادام نوسنجین کی رسائی میرے دیوان خانے تک ہو سکے تو وہ راستے کی کیچڑ بھی چاٹنے کو تیار ہے. اس کا خیال تھا کہ دمارسے کی مدد سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے, اس لیے اس نے اپنے آپ کو دمارسے کی کنیز بنا رکھا ہے. اس کے اس رویے سے دمارسے بیزار ہو گیا ہے اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا. اگر تم اسے مجھ سے ملا دو تو وہ تمہیں اپنا محسن خیال کرے گی اور تمہاری پرستش کرنے لگے گی. یعنی اب ولغین کے بارے میں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یوجین راستیناک تم اس یعنی ولغین کو مجھ سے ملوا دو تو وہ تمہیں اپنا جو ہے وہ محسن خیال کرے گی. اگر ہو سکے تو اسے چاہنے لگنا, ورنہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا. میں بھی اسے 1-2 مرتبہ بڑی بڑی پارٹیوں پر مدعو کر لوں گی, لیکن صبح کو تنہائی میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی. میرے ذرا مسکرا کے ملنے ہی کو وہ بہت عزت افزائی سمجھے گی. تم نے بڈھے گوریوں کا نام لے کر بائی کانٹیکس کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے واسطے بند کروا لیا ہے. یعنی اناستاسی کے گھر میں جا کر جو ہے اس کے باپ کا نام جو ہے موسیو لینے کی بجائے اسے بڈھا گوریو کہہ دیا تھا. لہذا اناستاسی تو تمہارے لیے جو ہے وہ کبھی دروازہ نہیں کھولے گی. اگر وہ گھر میں تم ان سے ملنے گئے اور وہ گھر میں ہوئے بھی تو وہ یہ کہیں گے کہ اناستاسی یا درستو گھر میں نہیں ہے اور وہ تم سے کبھی ہرگز کبھی نہیں ملیں گے. یہ وہ فرانس کی زندگی ہے جس میں ایک کردار جو ہے یا چند کردار جو ہیں وہ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر ان کو یہ بھی تو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا باپ ہے اور وہ بورڈنگ ہاؤس میں رہتا ہے. اب اگر تم 20 چکر بھی وہاں کے لگاؤ گے تو یہی جواب ملے گا کہ گھر پر نہیں ہے, تمہیں اندر جانے کی اجازت تک نہ ملے گی. اب بڈھے گوریوں کی مدد سے تم مادام ولغین نوسنجین کے گھر تک رسائی حاصل کر لو. حسین مادام نوسنجین کے طفیل تمہیں بڑی شہرت حاصل ہوگی. اگر اس نے تمہیں پسند کیا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری بہت سی عورتیں تمہاری گرویدہ ہو جائیں گی. یہ ہے مغرب کی زندگی, یہ ہے مغرب کی سوسائٹی. اس کی عزیز ترین سہیلیاں, دوست اور دشمن ہر ایک تمہیں اس سے چھین لینا چاہیں گی. بعض عورتیں محض اس خیال سے ایک شخص کو چاہنے لگتی ہیں وہ کسی دوسری کا پسندیدہ ہے, اور ان کی مثل ایسی ہے جیسے ہمارے لباس کی نقل کر کے اوسط درجے کی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان میں ہمارے جیسے طور طریقے بھی آ گئے ہیں. تمہیں اس طرح ضرور کامیابی حاصل ہوگی, اور پیرس میں یہ سماجی کامیابی ہی سب کچھ ہے اور طاقت کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے. اگر عورتیں تمہاری ذہانت اور خوش مزاجی کی قائل ہو گئی تو مرد بھی ایمان لے آئیں گے, بشرطے کہ تم خود اپنا راز فاش نہ کر دو. یعنی تم اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا اظہار کسی پر مت کرنا, پھر تم اپنے حوصلے جتنے چاہو بلند کر سکتے ہو, کیونکہ تمہاری پہنچ ہر جگہ ہو سکتی ہے. تب تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ محض بے وقوفوں اور مکاروں کا جمگھٹ ہے. سو تم اپنے آپ کو اس دونوں کے اثر سے بچانا. میرے نام کا یعنی یہ دنیا جو ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ بے وقوفوں اور مکاروں کا جمگھٹ ہے. یعنی آپ دنیا کے بے وقوفوں سے بھی خود کو بچانا اور دنیا کے مکاروں سے بھی خود کو بچانا. میرے نام کا سہارا لے کر تم اس بھول بھلیاں کی خوب سیر کر سکتے ہو, لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا اور اس نام کو اسی طرح بے داغ واپس لے آنا. اب تم جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو, کیونکہ ہم عورتوں کو بھی اپنی بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں. اس نے اپنی تھوڑی اور اوپر اٹھائی اور طالب علم کی طرف شاہانہ انداز سے دیکھا. یہ وہ دانائی کی باتیں تھیں, یہ وہ حکمت کی باتیں تھیں, یہ وہ تجربے کی باتیں تھیں جو بالزک نے مادام وبوسے کے کیریکٹر کے ذریعے کہلوائی ہیں. اور اس میں وہ سارا تجربہ سوسائٹی کا, مغرب کی معاشرت کا, مغرب کے بیہیویئر ہیں, مغرب کے انسانوں کے رویے ہیں, مغرب کے انسانوں کی اخلاقیات ہیں, جن سے
बाल्ज़क जो है वो मादाम वबूसेआ की ज़बानी कहलवा कर यूजीन रास्तीनाक तक वो सब कुछ पहुंचाता है और यूजीन रास्तीनाक को वो सब कुछ बता दिया जाता है। यानी मादाम वबूसेआ उसकी सरपरस्ती का न सिर्फ इकरार करती है बल्कि उसको वो सब कुछ बता देती है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो दुनिया को बेवकूफ़ों और मक्कारों का झमघट कहती है और वो ये भी कहती है कि तुमने इन बेवकूफ़ों और मक्कारों के झमघट से बचना है। अगर आपको कभी किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़े जो आपके लिए कत्ल तक से दरेर ना करे, तो यूजीन ने बात काट कर कहा, तो क्या? उसने पूछा। यूजीन ने अपने सीने पर हाथ मारकर यह जाहिर किया कि वो हर वक्त हाजिर है और अपनी अजीज की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देते हुए बाहर निकल गया। यानी अब जो यूजीन ने मोहब्बत का इजहार किया है, यानी जिस तरह उसको जो है रिस्पॉन्स मिला है उसी तरह उसने जो है मोहब्बत का इजहार किया है। उस वक्त 5 बज चुके थे और यूजीन को सख्त भूख लगी थी। उसे डर था कि कहीं खाने पर पहुंचने में देर न हो जाए। फिर उसे ख्याल आया कि गाड़ी में बैठकर कितने आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। यह है जिंदगी की तायुशात जो मालो ज़र से हासिल होती हैं। और जाहिर है कि एक बंदा जिसकी जेब में ढेला ना हो और वो जो है वो ख्वाब देखे जिनकी ताबीर मुमकिन ना हो, यानी मतलब जो है ये दुनिया का वो निज़ाम है जिसमें एक तरफ जो है वो मराहत हैं तो एक तरफ जो है गैर मराहत याफ्ता लोग हैं। लेकिन जिस्मानी खुशी के एहसास से उसके ज़हन में उलझे हुए ख्यालात को सुलझाने में बहुत मदद दी। जिल्लत का बर्ताव नौजवान आदमी को इंतकाम लेने पर उभार देता है। वो एक इंसान के लिए बदला पूरी सोसाइटी से लेना चाहता है, लेकिन उसकी खुद एतमादी मुतज़लज़ल हो जाती है। रास्तीनाक के ज़हन में उस वक्त सिर्फ ये अल्फाज कूद रहे थे कि तुमने कॉन्टस का दरवाज़ा अपने ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा लिया है। यानी वो अनास्तासी के घर में जो है वो इसलिए गया था कि अनास्तासी जो है उसकी सरपरस्ती करे, लेकिन अब जो है उसे एक बात का कलक है, दुख है कि उसके लिए अनास्तासी यानी द्रेस्तोव मादाम द्रेस्तोव वाइट कॉन्टस मादाम द्रेस्तोव का दरवाज़ा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन चूंकि वो नौजवान है और वो फिर से उस तरफ जाने का इरादा बांधता है, मैं फिर उससे मिलने जाऊंगा। उसने दिल में सोचा, अगर जो कुछ मादाम वबूसेआ ने कहा है सच साबित हुआ और मुझे अंदर दाखिल होने की इजाजत ना मिली तो मैं तो मादाम द्रेस्तोव जहां भी जाएगी मुझे हर दीवान खाने में मौजूद पाएगी। मैं तलवार और पिस्तौल दोनों चलाने की मशक करूंगा और उसके मैक्सम को भी भुगतूंगा। मैक्सम से मुराद है जो उससे मोहब्बत करने वाला मैक्सम वुतराई है। अब नौजवान जज्बाती हो गया है, उसका ज़मीर चिल्लाया, लेकिन खर्च का क्या होगा। अब साथ ही जो है वो हकीकत की तरफ आ जाता है। ज़ाहिर बाल्ज़क जो है वो समाजी हकीकतों की डिपिक्शन करता है, उनको एक्सप्रेस करता है। इतना पैसा तुम्हें कहाँ से मिल सकेगा, और फौरन ही उसकी आंखों में काउंटस द्रेस्तोव के मकान की इमारत का नक्शा फिर गया और उसे एहसास हुआ कि वहां जिस अय्याशी और बदज़ौकी से दौलत का मुजाहरा किया गया था वो 9 दौलतियों और तवाइफों की सी नाआकिबत अंदेशी का सबूत है। और इस किस्म की शान शौकत पर फरेफ्ता होना मादाम वाजल गोरियों के लिए एक कुदरती अम्र है। फिर ये खूबसूरत मंजर वबूसेआ के महल का ख्याल आते ही धुंधला पड़ गया। जूं जूं उसके ख्यालात पेरिस की सोसाइटी की बुलंदियों का जायजा लेते गए, हजारों तारीख तस्वुरात उसके ज़हन में आए, उसके नजरिए वसी होते गए और ज़मीर की आवाज़ धीमी पड़ती गई। उसने दुनिया की असलियत जान ली। उसे अंदाजा हुआ कि इन अमीरों के यहाँ कानून और अखलाकी उसूलों के कोई मायने नहीं और दुनिया में बस कामयाबी की कद्र है। अब क्या है कि वो ये जान चुका है कि अमीरों की दुनिया जो है वो किस कदर खोखली है, पेरिस की, फ्रांस की, मगरिब की, और उसने ये भी जान लिया है कि यहाँ कानून की और अखलाक की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ बस जो है वो अगर किसी चीज की कोई अहमियत है तो वो कामयाबी है। दोतरा ने सच कहा था, कामयाबी ही ने की है। उसने दिल में कहा जब वो मीजू के बेंच को दौड़कर ऊपर कमरे में गया ताकि गाड़ी वाले का किराया अदा कर दे। फिर वो गंदे खाने के कमरे में पहुंचा जहां 18 मेहमान जानवरों की तरह खाने पर जुटे हुए थे। ये गलीज कमरा और गुर्बत जगह लोग उसे बड़े घिनौने मालूम हुए। दरअसल ये तब्दीली दफातन हुई थी और दोनों जगहों का फर्क बहुत नुमाया था। जाहिर है कि वो मादाम
کے یہاں سے آیا تھا، مادام وبو سے کے یہاں سے آیا تھا، ایک اچھی جگہ سے آیا تھا، بورڈنگ ہاؤس میں واپس آیا ہے تو اسے محسوس ہوا ہے کہ یہ تو غلیظ کمرہ ہے، غربت زدہ لوگ یہاں کھانا کھاتے ہیں، اور اسے بڑا گھنونا معلوم ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ دفعتاً تبدیلی تھی، اور اس نظارے نے اس کے تخیل کو مہمیز دی، اس کی خواہش کو اور بھی تیز کر دیا۔ ایک طرف سوسائٹی کی خوشگوار ترین تصویریں تھیں جہاں مہذب قسم کے لوگ تھے، جو جوان اور خوش مزاج انسان، جن کے چہروں سے جذبات اور شاعری جھلکتی تھی، جن کے گرد فنون لطیفہ کے بے مثال نمونے اور عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ دوسری طرف میلی کچیلی اور تاریک تصویریں، یہ اصل میں زندگی کی تصویریں ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ ہے، تو دوسری طرف زندگی اپنی مفلوق الحالی کے ساتھ ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ زندگی تاریک تر ہے اور ایک طرف روشن تر ہے۔ زندگی کی میلی کچیلی تصویریں ایک طرف جو ہے عیش و عشرت کا سامان ہے، یعنی ایک طرف جو ہے ایلیٹ کلاس ہے تو دوسری طرف جو ہے ڈاؤن ٹروڈن پیپلز ہیں، جن میں لوگوں کے چہرے جذبات سے بالکل عاری تھے، یعنی میلی کچیلی تاریک اور اندھیری دنیا جہاں لوگوں کے چہرے جذبات سے بالکل عاری، یعنی مطلب جیسے وہ محض مشین کے کل پرزے ہو کر رہ گئے تھے اور کٹ پتلیوں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے۔ پھر یوجین کو دو نصیحتیں یاد آئیں جو مادام وبو سے آنے اپنے عاشق کی بے وفائی پر غصے میں بھر کے اسے کی تھی۔ اس کے وہ وعدے یاد آئے جو ظاہر میں تو خوشائند معلوم ہوتے تھے، غربت نے ان یادوں میں اور شدت پیدا کر دی۔ راستی ناک نے تقدیر پر قابو پانے کے لیے دو متوازی راستوں کے بارے میں سوچا۔ یوجین راستی ناک کو زندگی کے دو رخ نظر آئے، ایک طرف جو ہے وہ پسماندہ مفلوق الحال تباہ حال، دنیا کے تباہ حال، دنیا کے بالکل غیر مراعات یافتہ لوگ ہیں جو زندگی کے ساتھ جھوجتے ہیں، زندگی کی کٹھنائیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو زندگی میں بالکل آسائشوں سے عاری ہوتے ہیں، جن کے پاس سامان تعیش نہیں ہوتا، عیش و عشرت کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کی تصویر ایک میلی کچیلی اور تاریک تصویر بنتی ہے، جن کے چہرے جو ہیں وہ جذبات سے بھی عاری محسوس ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے مغرب کی دنیا میں خاص طور سے کہ جیسے وہ مشین کے پرزے ہوں اور جیسے وہ کٹ پتلیاں ہوں، جیسے وہ محنت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ عیش و عشرت والی زندگی ہے جہاں جو ہے وہ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود ہے۔ راستی ناک کیا کرتا ہے؟ راستی ناک اب سوچتا ہے کہ مجھے زندگی کا کون سا جو ہے وہ راستہ چننا ہے، یعنی میں نے زندگی کے کس راستے پر چلنا ہے۔ راستی ناک نے تقدیر پر قابو پانے کے لیے دو متوازی راستے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں دو برابر راستوں کا استعمال کروں گا، ایک راستہ تو علم کا راستہ تھا، دوسرا محبت کا۔ اس نے طے کیا کہ میں ایک تو بہت بڑا قانون داں بنوں گا اور دوسرا اور ساتھ ہی پورا دنیا دار بھی رہوں گا۔ ابھی اس میں بڑا بچپنا تھا کیونکہ یہ دو لائنیں تو ایسی ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی، یعنی ایک طرف آپ دنیا دار بھی بنے، ایک طرف آپ قانون داں بھی بنے، تو قانون داں تو جو ہے وہ بددیانتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، لہذا یہ دو لائنیں جو ہیں وہ چونکہ اس میں ابھی بچپنا تھا، ابھی امیچورٹی تھی، لہذا جو ہے وہ دو متوازی راستوں کے استعمال کرنے کا یک وقت ارادہ کرتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ لارڈ مارکوئس آج بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ دوترا نے متجسسانہ نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے سوال کیا، اس شخص کو دوسروں کے خیالات کی تہ تک پہنچ جانے میں کمال حاصل تھا۔ کس کو؟ لارڈ مارکوئس کو۔ وہ دوسروں کے خیالات کی تہ تک پہنچ جاتا تھا۔ میں اس وقت ایسے مذاق برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں، یوجین نے جواب دیا۔ یا لارڈ مارکوئس ہونے کے لیے کم از کم 1,00,000 سالانہ کی آمدنی درکار ہے، اور جو آدمی میزو وڈکے میں رہتا ہو قسمت اس کی کبھی یاوری نہیں کر سکتی، یعنی میزو وڈکے میں رہنے والا جو ہے وہ 1,00,000 سالانہ آمدنی کہاں سے لائے گا؟ دوترا نے اسے قدرے پدرانہ شفقت کی نظر سے دیکھا، لیکن اس کی نگاہ میں کچھ طنز کا بھی پہلو تھا، جیسے کہہ رہا ہو بیٹا تم تو میرا بس ایک نوالا ہو۔ پھر وہ بولا، اب کیا ہے کہ دوترا جو ہے ایک زندگی کا ایکسپیرینسڈ
کریکٹر ہے, جس کے پاس سماج کی انفارمیشن ہے, جس کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں مغرب کی سوسائٹی کے, فرانس اور پیرس کی زندگی کے. اس نے سارا جو ہے فرانس جو ہے وہ گھوما ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے, بسر کیا ہوا ہے. تم شاید اس لیے دل برداشتہ ہو رہے ہو کہ اس خوبصورت کاؤنٹس درستوف کے یہاں دال نہیں گلی. اب وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گی. میں نے اس سے کہہ دیا کہ تمہارا باپ تو ہمارے یہاں رہتا ہے. راستیناک چیخ کر بولا. یعنی اب یہ ہے کہ راستیناک نے یہ سب سچائی جو ہے وہ بتا دی. کس کو بتا دی؟ یعنی اس کو آئینہ دکھا دیا. کس کو آئینہ دکھا دیا؟ مادام درستوف کو, اناستاسی کو, کہ تمہارا باپ تو جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بالکل عام سی جگہ میں رہتا ہے, بورڈنگ ہاؤس میں رہتا ہے. تو کیا ہے کہ اس نے انہیں آئینہ دکھا دیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے وہاں کے راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, وہاں کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یعنی مادام کے گھر میں, درستوف کے گھر میں, بڈھے گوریوں کی بڑی بیٹی کے گھر میں اب راستیناک کبھی نہیں جا سکتا. وہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو گیا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ راستیناک سے ایک غلطی ہو گئی ہے, ایک چوک ہو گئی ہے. اس نے مادام درستوف اور درستوف کو ایک آئینہ دکھا دیا ہے. مہمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. بڈھے گوریوں نے آنکھیں جھکا لی اور پلٹ کر آنسو پوچھنے لگا. تم نے میری آنکھوں میں نسوات ڈال دی. گوریوں نے اپنے برابر والے سے کہا. اگر آئندہ کسی نے بڈھے گوریوں کو تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. اب کیا ہے کہ یوجین کے دل میں گوریوں کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو چکی ہے, ایک طرح سے وہ رحم دلی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے. یوجین نے سویوں کے تاجر کے پاس بیٹھنے والے کی طرف دیکھ کر کہا, وہ ہم سب مردوں سے کہیں زیادہ عزت کا مستحق ہے. البتہ عورتوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس نے مادام وازل تائفر کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا. ان الفاظ نے مادام وازل تائفر ظاہرہ بورڈنگ ہاؤس میں شروع سے رہ رہی تھی. ان الفاظ نے سب کی قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت جو ہے وہ چھین لی, سلب کر لی. یوجین بولا ہی اس انداز سے تھا کہ سب پر خاموشی طاری ہو گئی. صرف دوترا نے طنز آمیز لہجے میں کہا, اگر تم بڈھے گوریوں کو اپنی گود میں بٹھانا چاہتے ہو اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو تو تمہیں تلوار چلانے اور نشانہ لگانے کی پوری مشق کرنی چاہیے. یعنی تمہیں زندگی کے جو جوخم ہیں ان سے تمہیں مقابلہ کرنا آنا چاہیے. تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو. اگر تم گوریوں کے حمایتی بننا چاہتے ہو, اگر تم جو ہے وہ گوریوں کو اپنانا چاہتے ہو یا اس کے لیے محبت کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو زندگی کی کلفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو جاؤ. میں سب سیکھ لوں گا. یوجین بولا. تو گویا آج تم جہاد پر تلے بیٹھے ہو. دوترا نے دریافت کیا. شاید ایسا ہی ہو, لیکن یہ میرا معاملہ ہے, کسی اور کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں اتنا بھی نہیں دیکھتا کہ اندھیرا چھا جانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. یعنی اب وہ اتنا جذباتی ہو چکا ہے, اتنا جذباتی ہو چکا ہے کہ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ گوریوں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کے جذبات اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں. دوترا نے یوجین پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور بولا, بیٹے اگر تم کٹھ پتلیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تو پردے کے پیچھے جا کے دیکھو, ورنہ پردوں کے سوراخوں میں سے جھانکنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. اب کیا ہے کہ دوترا بالزک کا وہ کردار ہے جو زندگی کا تجربہ رکھتا ہے, جو فرانس کی سماجی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہے اور وہ پردے کے پیچھے کے حقائق جو ہیں ان سے بھی واقف ہے. لیکن یوجین راستیناک جو ہے ان حقائق سے واقف نہیں ہے. وہ صرف سوراخوں سے جھانکنے کا ابھی تک اس کو جو ہے وہ تجربہ ہوا ہے. اب اتنا ہی کافی ہے. وہ یوجین کو طیش میں آتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے بولا, اگر تم چاہو تو ہم کسی اور وقت ان باتوں کا تصفیہ کر لیں گے. یعنی اس ادعا پر ہم کسی اور وقت میں بات کر لیں گے. کھانے کی میز پر اداسی اور پژمردگی کی سی کیفیت مسلط ہو گئی. ایک ایسی فضا مسلط ہو گئی جس میں اداسی تھی. بڈھا گوریوں غم کی اتھاہ گہرائی میں غوطے کھا رہا تھا, جس میں ایک کے طالب علم کے الفاظ نے اسے دھکیل دیا تھا. یعنی بڈھے گوریوں نے اپنے جذبات پر ہمیشہ قابو رکھا تھا. اس نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بورڈنگ ہاؤس میں کبھی یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یوجین راستیناک وہ تمام حقائق جو ہیں ان کی چھان پھٹک کر کے آ چکا ہے اور اس کو بہت ساری معلومات مل چکی ہیں. لہٰذا اس نے جب بورڈنگ ہاؤس میں واپس پہنچا ہے تو وہ معلومات جو ہیں بورڈنگ ہاؤس کے لوگوں کے ساتھ سانجھی کی ہیں
اور بڈھا گوریو جو ہے اس وجہ سے مغموم ہے اور اپنے خیالات کی رو میں وہ یہ بھی نہ جان سکا کہ لوگوں کا رویہ اس کی طرف بدل چکا ہے. کس کی طرف بدل چکا ہے؟ یعنی بڈھے گوریوں کی طرف بدل چکا ہے. اور ایک نوجوان نے اس کی حفاظت کے لیے ہتھیار سنبھال لیے ہیں. یعنی ایک نوجوان جو ہے وہ جذباتی ہو گیا ہے, جس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اسے تنگ کرنے والوں کو چپ کرا سکے. ظاہر ہے کہ وہ یہ جان چکا ہے کہ بڈھا گوریو ایک اچھی نیک تینت انسان ہے, اچھے رویے کا حامل انسان ہے اور ایک دکھی انسان ہے. اب اس دکھی انسان کا سہارا جو ہے ایک نوجوان بننے کا تہیہ کر لیتا ہے. تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ موسی گوریو ایک کاؤنٹس کا باپ ہے. مادام وڈکے نے آہستہ سے دریافت کیا. اب مادام وڈکے پر بھی جو ہے ایک حقیقت جو ہے منکشف ہو گئی ہے اور وہ بھی یہ پوچھ رہی ہے, ہاں کاؤنٹس کے علاوہ وہ ایک بیرن ڈی موسنجین کا بھی باپ ہے, یعنی ویلغین بھی اس کی بیٹی ہے. راستیناک نے جواب دیا. بیانشو راستیناک سے بولا. بیانشو ظاہر ہے کہ ایک طب کا میڈیکل کا طالب علم ہے, وہ یہی کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کی کھوپڑی کا معائنہ کیا ہے. اس پر ایک ہی ابھار ہے جس سے پدرانہ محبت ظاہر ہوتی ہے, وہ باپ کے سوا اور کچھ بن ہی نہیں سکتا. بیانشو جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ کبھی کبھی تھوڑا بہت جو ہے وہ طنز بھی کرتا ہے. یوجین کا ذہن بہت سی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا, اس لیے وہ بیانشو کے اس مذاق پر ہنس نہ سکا. اسے صرف ایک دھن تھی کہ کسی طرح مادام وبوسینا کے مشورے پر عمل درآمد شروع کیا جائے. وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اور کس طریقے سے اور کہاں سے کچھ پیسوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے. اس کے سامنے دنیا کی وسعتیں پھیلتی چلی گئیں جو اب تو بے فیض تھی مگر آئندہ کے لیے ممکنات سے بھرپور تھی. اور وہ 99 کے پھیر میں پڑ گیا. دوسرے لوگ ایک ایک کر کے کھانے کے بعد سرکتے چلے گئے اور وہ اکیلا وہیں فکر میں غلطاں بیٹھا رہا. بس ایک بڈھا گوریو اور وہ وہاں رہ گیا تھا. یعنی اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ان مشوروں پر عمل کرے اور کامیاب زندگی کی طرف جو ہے وہ قدم رکھے جو مشورے مادام وبوسینا نے اسے دیے تھے, یعنی یوجین راستیناک کو. اچھا تو تم میری بیٹی سے مل لیے؟ گوریو نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا. یوجین اپنے خوابوں سے چونکا. اس نے بڈھے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا, تم بڑے نیک اور شریف آدمی ہو, تمہاری بیٹیوں کی باتیں ہم پھر کسی وقت کریں گے. وہ بڈھے گوریو کا کوئی جواب سنے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلا گیا اور مندرجہ ذیل خط اپنی ماں کے نام تحریر کیا. اب کیا ہے کہ اس نے یہ سوچ لیا ہے, ارادہ باندھ لیا ہے کہ اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے اور نئی زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ دھن دولت مال و زر ضروری ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, یعنی یوجین راستیناک اس دھن دولت کے لیے وہ اپنی ماں کو ایک جذباتیت سے بھرپور خط. یوجین راستیناک میزو نوسنجین میں پہنچنے سے پہلے قابل اعتماد معلومات حاصل کر چکا تھا. انقلاب فرانس سے پہلے گوریو سوئیوں کے تاجر کے پاس معمولی مزدور تھا. وہ بہت ہوشیار, محنتی اور کفایت شیار تھا. جب مالک اتفاق سے انقلاب کا شکار ہو گیا تو گوریو نے دکان خرید لی. اس طرح گوریو جو ہے وہ انقلاب کے دنوں میں مالا مال ہوتا چلا گیا. اب کیا ہے کہ بہت سارے حقائق جو ہیں یوجین راستیناک پر کھلتے چلے جاتے ہیں جو ڈچیز دلانجلے اور مادام وبوسینا کے توسط سے اسے معلومات ملی تھی. ان معلومات کو لے کر جو ہے وہ میزون وڈ کے پہنچتا ہے اور وہاں جا کر جو ہے وہ بہت ساری معلومات جو ہیں وہ وہاں دوترا سے بھی شیئر کرتا ہے, مادام وڈکے سے بھی شیئر کرتا ہے اور وہاں سب کے ساتھ بیانشو کو بھی ان کا پتہ چلتا ہے اور لارڈ مارکوئس کو بھی ان باتوں کا پتہ چلتا ہے. اب کیا ہے کہ مادام وڈکے نے اسے جو مشورہ دیا ہے اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اب اسے جو ہے وہ پیسے چاہیے. وہ اپنی ماں کو جو ہے ایک جذباتی نوعیت کا خط لکھتا ہے, پیاری اماں کیا آپ کی مادرانہ شفقت میرے شامل حال ہو سکتی ہے. اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں, یعنی وہ اب ایک طرح سے جذباتیت کے دھارے میں بہتا چلا جا رہا ہے. اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں فوراً اپنی قسمت بنا سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے 1200 فرانک کی رقم درکار ہے جو مجھے کسی نہ کسی طرح ملنی چاہیے.
ملنی ہی چاہیے. اب وہ 1200 فرانک اگر اس کو مل جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری قسمت بدل جائے گی اور میری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. والد صاحب سے اس کا تذکرہ نہ کریں کیونکہ انہیں شاید کچھ اعتراض ہو. اگر مجھے پیسے نہ ملے تو اس قدر مایوسی ہوگی کہ ممکن ہے میں غم سے دیوانہ ہو جاؤں اور اپنے آپ کو گولی مار لوں. اب وہ کیا ہے کہ جذباتی ہو گیا ہے, جذباتیت کی رو میں بہتا چلا جا رہا ہے اور اپنی ماں کو جو ہے وہ اس طرح کا سخت خط لکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ تک لکھ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مجھے یہ پیسے نہ ملے تو میں سخت مایوس ہو جاؤں گا, زندگی سے بھی مایوس ہو جاؤں گا اور غم مجھے دیوانہ بنا دے گا اور میں کیا کروں گا, میں مایوسی کے عالم میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. ملنے پر تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گا, ورنہ اگر خط میں موجود حالات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو پوری کتاب ہو جائے گی. پیاری اماں, نہ تو میں نے جوا کھیلا ہے نہ مقروض ہوں, لیکن اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو اس رقم کا میرے لیے ضرور انتظام کیجیے. اب ظاہر ہے وہ جنوب سے آیا ہوا ہے, پیرس میں ٹھہرا ہوا ہے, قانون کا طالب علم ہے, لیکن اس کو یہ پتا چلا ہے کہ کسی پیرس کے اندر سرپرست خاتون کی اسے ضرورت ہے اور اس سوسائٹی کا حصہ بننے کے لیے اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہونے چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ میں وائکونٹس وبوسے یہاں سے ملنے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنی نگرانی میں لے لیا ہے, مجھے فیشنیبل سوسائٹی میں قدم رکھنا ہے, لیکن میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں نئے دستانے ہی خرید لوں. میں روکھی سوکھی روٹی اور سادے پانی پر گزر کر سکتا ہوں اور ضرورت پڑے تو فاقہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جن چیزوں کو اس ملک میں قدر ہے میں ان سے لیس ہو کر نہ نکل سکوں. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یا تو اپنا راستہ ہموار کر لوں گا یا پھر ہمیشہ کے لیے دلدل میں دھس کر رہ جاؤں گا. آپ نے میری ذات سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں مجھے ان کا پوری طرح احساس ہے اور جلد سے جلد انہیں پورا کرنے کا ارمان ہے. میری مہربان اماں اپنے پرانے جواہرات بیچ ڈالیے, میں جلد ہی نئے خرید دوں گا. میں اپنے خاندانی حالات سے بخوبی واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ اس قربانی کی کیا اہمیت ہوگی. میں اس کا پورا احساس کرتے ہوئے یہ التجا کر رہا ہوں. میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں کہ مجھے اپنے گھر والوں کی تکلیف کا خیال نہ ہو. آپ کو جاننا چاہیے کہ میں یہ درخواست ایک اہم ضرورت کے تحت پیش کر رہا ہوں. اس رقم پر ہم سب کے مستقبل کا انحصار ہے کیونکہ اس سے میں اپنی جدوجہد شروع کرنے والا ہوں اور پیرس میں زندگی ایک مسلسل جنگ ہے. اگر یہ رقم پوری کرنے کے لیے پھوپھی کے ریشمی کپڑے بیچنا پڑے تو ان سے کہیے کہ تھوڑے ہی دن میں انہیں میں اس سے بھی اچھے کپڑے بھیج دوں گا. غرض کے پورا خط اسی انداز میں تھا, یعنی وہ جذباتیت کی رو میں وہ سب کچھ لکھ گیا ہے کہ شاید جو ہے اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ ماں ہی کا کام ہے. اس نے اپنی دونوں بہنوں کو بھی خط لکھا کہ جو پیسے جمع کیے وہ مجھے بھیج دو. اسے یقین تھا کہ اس کی بہنیں بغیر کسی سے ذکر کیے یہ قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گی, قربانی کرنے کو تیار ہو جائے گی. تاہم اس ڈر سے کہ کہیں وہ گھر میں ذکر نہ کر دیں اس نے انہیں اپنی عزت, شرافت اور محبت کا واسطہ دیا. ظاہر ہے کہ وہ بہنوں کو بھی ایک لحاظ سے جو ہے جذباتی کر رہا تھا. ایسی باتوں سے نوجوانوں کا دل فوراً پسیج ہی جاتا ہے, لیکن جب وہ خط لکھ چکا تو اس نے اپنے بدن میں غیر ارادی سی کپاہٹ محسوس کی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ تھرانے سا لگا. اگرچہ اپنی آرزوؤں کی ربی سے مجبور ہو کر اس نے یہ خط لکھ تو دیا تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ دنیا سے دور تنہائی میں پلی ہوئی ان لڑکیوں کی روحیں کس درجہ بے داغ اور معصوم ہیں. اسے معلوم تھا کہ اس کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے انہیں کیسی کیسی چالیں چلنی پڑیں گی. یہ قربانی کر کے انہیں کتنی مسرت ہوگی اور وہ باغیچے میں چھپ چھپ کر کیسی خوشی سے اپنے پیارے بھائی کی باتیں کریں گی. اپنے ضمیر کی چمکتی ہوئی روشنی میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ چوری چھپے اپنی جمع کی ہوئی پونجی گن رہی ہیں. ماں باپ کو بتائے بغیر اسے پیسے بھیجنے کے لیے اس کینہ بھرانہ اسرار پسندی سے کام لے رہی ہے جو نوجوان لڑکیوں کا خاصہ ہے, اور اس طرح ایک بے غرضانہ مقصد کے لیے دھوکہ دہی کی پہلی کوشش میں مصروف ہے. بہن کا دل ایک پاکیزہ ہیرا ہے اور محبت کا ایک بیش بہا خزانہ. یوجین نے دل میں سوچا اور پھر اسے اپنے لکھے ہوئے خطوں پر ندامت محسوس ہونے لگی. اب کیا ہے کہ یوجین جو ہے ایک طرف اپنی ماں کو خط لکھتا ہے اور ماں کو خط لکھتے ہوئے جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس نے اب طے کر لیا ہے کہ وہ اتنے پیسے اکٹھے کرے گا کہ وہ پیرس کی فیشنیبل سوسائٹی کا حصہ بن کر ہی دم لے گا. اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کو مادام وبوسیاں نے جن باتوں کے بارے میں بتایا ہے اب وہ ان باتوں
پر چل کر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اس کی بہنوں کے معصوم دل کسی خلوص سے اس کے لیے دعا مانگیں گے. خدا سے ان کی التجائیں کیسی پاکیزہ ہوں گی اور اپنی اس قربانی میں وہ کتنی خوشی محسوس کریں گی. اگر وہ پوری رقم نہ بھیج سکی تو اس کی ماں کو کتنا غم ہوگا. یہ پاکیزہ جذبات اور اتنی قیمتی قربانیوں اس کے ویلغین نوسنجین تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ پیدا کرنے والی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہ نکلے تو خاندان کے مقدس قربان گاہ پر اس کی آخری بھیٹ تھی. وہ مایوسی اور جوش و خروش کے ملے جلے جذبات لیے کمرے میں چکر کاٹتا رہا. بڈھے گوریوں نے ارد کھلے دروازے میں سے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ چلا آیا اور پوچھا, موسیو کیا بات ہے؟ اب کیا ہے کہ وہ اصل میں ویلگین نوسنجین تک جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح پہنچنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو الگ خط لکھتا ہے اور اپنی بہنوں کی معصومیت کو جانتے ہوئے ان کو الگ خط لکھتا ہے کہ ان کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھیج دیں اور اس کا بھائی جو ہے وہ ایک نئی زندگی کی کا آغاز کرنے والا ہے جو ان کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی. بڈھے گوریوں, میرے اچھے پڑوسی, بات صرف اتنی ہے کہ جیسے تم ایک باپ ہو اسی طرح میں بھی کسی کا بیٹا اور بھائی ہوں. تمہیں کاؤنٹس اناستاسی کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے. وہ اس وقت ایک آدمی موسیو میکسم وترائی کے زیر اثر ہیں جو انہیں تباہ کر کے دم لے گا. اب کیا ہے کہ جو انفارمیشن اس نوجوان یوجین راستیناک کو ملی تھی جب وہ اناستاسی کے گھر میں گیا تھا, مادام درستوف کے گھر میں گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ میکسم وترائی کو وہاں دیکھا تھا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ معلومات گوریوں کو دے دیتا ہے. لیکن بڈھا گوریوں کچھ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا اور یوجین اس کے الفاظ نہ سن سکا. دوسرے دن راستیناک خط ڈاک ڈالنے نکلا. کچھ دیر تو وہ ہچکچاتا رہا لیکن آخر اس نے یہ کہہ کر لیٹر باکس میں خط ڈال ہی دیے کہ میں یقینی کامیاب ہوں گا. اسی قسم کے الفاظ ایک جواری اور ایک بڑے جنرل کے منہ سے بھی نکلتے ہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں جو بہت کم کے حق میں صحیح ثابت ہوتے ہیں ورنہ عام طور پر تباہی کا ہی باعث بنتے ہیں. یہ ہے زندگی کی حقیقت کہ انسان جو ہے جب کوئی اس طرح کا کام کرنے نکلتا ہے جو جوئے ہی کے قریب قریب ہوتا ہے تو اس میں عموماً جو ہے وہ ناکامی ہی اس کا نصیبہ بنتی ہے. تو راستیناک جو کچھ کرنے جا رہا ہے اس کے آگے کیا فتح مندی ہے؟ یقیناً یہ کام جو ہے یہ جنگ میں جس طرح کی جنرل جو ہے جنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے تو اسے کامیابی نظر آتی ہے, یا جس طرح ایک جواری جوا کھیلتے ہوئے جوئے میں پیسے لگاتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے کامیابی ہی ملے گی اور ایونچولی آخر کار کیا ہوتا ہے کہ تباہی پر ہی کہانی کا انجام ہوتا ہے. لیکن یہ یوجین راستیناک یہ خط جو ہے اپنی ماں اور اپنی بہن کے نام لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہے. لیٹر باکس میں ڈالنے کے بعد اسے امید ہے کہ اسے پیسے مل جائیں گے, لیکن انجام کیا ہوگا ظاہر ہے کہ چند روز بعد یوجین مادام درستوف سے ملنے گیا لیکن وہ گھر پر نہ تھی. مادام وودکے نے یہی کہا تھا کہ اب تم جو ہے وہ 1000 بار جاؤ گے تو تمہیں یہی جواب ملے گا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. 3 مرتبہ وہ وہاں پہنچا مگر ہر بار ملنے میں ناکامیاب رہا. حالانکہ یہ وقت تو ایسا تھا کہ وہاں کاؤنٹ میکسم وترائی کے ہونے کا بھی امکان نہ تھا. اس نے سمجھ لیا کہ وائی کاؤنٹس نے سچ کہا تھا, یعنی وائی کاؤنٹس مادام وبوسیا نے کہا تھا کہ تم بار بار بھی جاؤ گے تو تمہیں یہی جواب ملے گا. اب وہ لوگ تمہیں نہیں ملیں گے. اب طالب علم نے پڑھنا لکھنا سب چھوڑ دیا تھا. وہ کالج محض اپنی حاضری لگوانے کے خیال سے چلا جاتا اور اس کے بعد سرک آتا. بہت سے طلبا کی طرح اس نے بھی اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ امتحان نزدیک آئے گا تو اچھی طرح محنت کر لوں گا. اس نے سوچا کہ دوسرے اور تیسرے سال کا کام اکٹھا کرتا چلا جاؤں گا اور پھر آخری وقت ایک دفعہ میں ہی نہایت سنجیدگی سے دل لگا کے پڑھ لوں گا. اس طرح اسے پیرس کے سمندر کی سیاحی کے لیے 15 مہینے کی چھٹی مل گئی. وہ اپنی قسمت آزمائی کے لیے پوری طاقت صرف کرنے کا تہیہ کر چکا تھا. اس عرصے میں وہ کسی ایسی عورت کو بھی تلاش کر سکتا تھا جو اس کی سرپرستی کر سکے. اسے بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے, اسے بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں. مثلا اسے یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ اس ہفتے جو ہے وہ مادام وبوسیا سے دوبارہ ملا. وہاں اسے وقت
اسی وقت جاتا جب مارکوئس پنٹو کی گاڑی باہر نکل چکی ہوتی. پیرس کی اس ممتاز ترین عورت اور سب سے رومانی شخصیت کو چند دن کے لیے فتح حاصل ہو گئی، یعنی مادام وبوسیاں کو، اور اس نے پنٹو اور مادام بازل دروشفید کی شادی ملتوی کرا دی. اس خوشی کے ختم ہو جانے کے ڈر سے اس نے ان دنوں کو خوشگوار ترین بنانے کی کوشش کی، لیکن اس سے وہ حادثہ اور بھی قریب آتا چلا گیا. پنٹو کو بھی اپنی سسرال والوں کی رائے سے اتفاق تھا کہ اس جھگڑے کو مٹا ہی دو، ہمت سے کام لو، اور اس کو مٹانا جو ہے ہمت کا نتیجہ آخر میں اچھا ہوگا کہ ہمت کر کے اس جھگڑے کو ختم کر دو، یعنی مادام وبوسیاں کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو ختم کر دو. ان کی امید تھی کہ بتدریج مادام وبوسیاں اس کی شادی کے خیال ہی کی عادی ہو جائے گی اور پنٹو سے ملاقاتیں ترک کر دے گی اور سمجھ جائے گی کہ شادی مرد کی زندگی کا لازمی جزو ہے. یہ اصل میں ہے مغرب کی زندگی، اور یہ مغرب کی اقدار ہیں یا مغرب کی اخلاقیات ہیں کہ جس میں جو ہے ان کو یہ سب پتہ ہے، یعنی مطلب کہ مغرب کی زندگی جو ہے وہ ان طرح کے عناصر سے یا اس طرح کے عوامل سے عبارت ہے. چنانچہ یوں پنٹو روز نت نئے وعدے کرتا، مگر وہ دراصل ایک چال چل رہا تھا اور وائٹ کانٹس بھی جان بوجھ کر اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھی. اب کیا ہے کہ وہ اسے جان چھڑانے کے لیے جو پنٹو تھا وہ بار بار وائٹ کانٹس مادام وبوسیاں سے نئے جو ہے وہ وعدے کرتا تھا اور ایک طرح سے چال چل رہا تھا، لیکن وائٹ کانٹس کو اندازہ تھا وہ بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھی، آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھی. اس کی بہترین سہیلی ڈچز دلانشلے کہتی تھی بہادروں کی طرح کھڑکی میں سے ایک دم کود پڑنے کے بجائے وہ چپ چاپ بیٹھی ہے اور لوگ اسے دھکے دے کر سیڑھیوں پر سے نیچے پھینک رہے ہیں. مسرت کی اس آخری کرن نے وائی کانٹس کو کافی عرصے تک پیرس میں مصروف رکھا اور اس طرح اس کے ناتجربہ کار عزیز کو، جس سے اسے توہم پرستانہ قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا، یعنی یوجین راستیناک سے اسے لگاؤ ہو گیا تھا، اسے کافی مدد ملتی رہی. یوجین نے اپنی عقیدت اور ہمدردی کا پورا ثبوت دیا، خصوصاً ایسے حالات میں کہ جب عورتوں کو کہیں بھی رحم اور تسلی کا شائبہ تک نہیں ملتا، اور ایسے میں اگر کوئی مرد ان سے دل خوش کن باتیں کرتا بھی ہے تو محض اپنا کوئی مطلب پورا کرنے کے لیے. راستیناک میزو نوسنجین میں پہنچنے سے پہلے ہر طرح کی جانچ پڑتال کرنا ضروری سمجھتا تھا، لہذا اس نے بڈھے گوریوں کے گزشتہ حالات جاننے کی ہر ممکن کوشش کی. اسے جو قابل اعتماد معلومات فراہم ہوئی ان کا خلاصہ یہ ہے. انقلاب سے پہلے گوریو ایک سبیوں کے تاجر کے پاس معمولی مزدور تھا. وہ بہت ہوشیار، محنتی اور کفایت شیار تھا، اور اس میں اتنا حوصلہ بھی تھا کہ جب مالک اتفاق سے انقلاب کا شکار ہو گیا تو اس نے یہ دکان خرید لی جو غلے کے ایکسچینج کے نزدیک واقع تھی. پھر اس دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے علاقے کے لوگوں کی صدارت بھی قبول کر لی تاکہ اس خطرناک زمانے میں اسے بارسوخ لوگوں کی حمایت حاصل رہے. اس دور اندیشی کے باعث اس کی تو قسمت بن گئی. یہ بڈھے گوریوں کے سبلائن کی کہانی ہے، یعنی انقلاب فرانس کے دنوں میں وہ پہلے ایک سویوں کے تاجر کے ہاں مزدور تھا. پھر اس نے جب انقلاب فرانس کے دنوں میں اس دکان کے مالک کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی اور وہ انقلاب کی نظر ہو گیا تو گوریوں نے وہ دکان خرید لی، اور بتدریج گوریوں جو ہے نہ صرف وہاں اپنے علاقے کے لوگوں کا صدر منتخب ہو گیا اور اسے علاقے کے بارسوخ لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس کی تقدیر کا پانسا بھی جو ہے وہ پلٹتا چلا گیا، اور انقلاب کے دنوں میں گوریوں نے بہت ساری رقم بھی کمائی.